الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعطيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے واقعات ہو سکتے ہیں ان تمام واقعات کا کچھ نہ کچھ نمونہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں سے کچھ نہ کچھ واقعے کا کوئی واقعہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیش کیے کہ اس طرح کا واقعہ کچھ ہو جائے. کیونکہ اب آپ غور و فکر کریں گے بھی تو ان حالات جو موجودہ دور کے حالات ہیں ان حالات کا کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو صحابہ کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اس کا واقعے کی پس منظر کچھ نہ کچھ مل جائے گا. قرآن میں غور و فکر کریں گے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن حالات کو سمجھنے کے لیے ہم اخبار کا سہارا لیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے نیوز بولنے والے کوئی ولی کوئی متقی پرہیزگار حلال کھانے والے حرام سے بچنے والے پکے سچے صادق و امین تو نہیں ہے کہ ایک سے ایک پکا جھوٹا اور جو اپنے جھوٹ کو جتنا بہت بڑا ملا کر بولے گا وہ اتنا بڑا جو ہے معاشرے میں بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. اور ان جھوٹوں مکاروں کے فریب میں غیر تو آ ہی جاتے ہیں لیکن اکثر مسلمان بھی ان مکاروں کے فریب میں آ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ جھوٹوں کا ہے مکاروں کا ہے. اب جھوٹا مکار تو مکار ہی سے کام لے گا وہ سچائی کہاں سے بیان کرے گا. ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف آنا پڑے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہو سکتی ہے. اور انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سچے ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس
ہم نے اس کی رہبری نہیں حاصل کی، جس کی وجہ سے ان کے مکر و فریب میں آ کر جس طرح وہ بتاتے ہیں اس طرح عمل کرنے کی کوشش، اور اپنے آپ کو جو ہے ہم کم ہمت اور جو ہے بزدل بنتے مسلمان چلا جا رہا ہے۔ اسے جو کرنا وہ نہیں کر رہا ہے، جو نہیں کرنا وہ کام کر رہا ہے۔ اسے حالات جو لا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی لا رہے ہیں۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلتے، اللہ سے ہمارا مضبوط رشتہ نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے یہ حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ میں نے شروع میں قرآن مجید کی ایک سورہ ممتحنہ، اس کا جو ہے آیتوں کا ایک ٹکڑا پیش کیا، جو سلسلہ چل رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اسی میں اس سورت میں بھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور تمہارے دشمنوں کو جو ہے تم دوست نہ بناؤ، دلی دوستی نہیں کہ ان کی طرح تم بھی کام کرنے لگو۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان کی دشمنی یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس وجہ سے ان کی دشمنی ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ آگے اسی صورت میں بیان کیا گیا کہ یہ ان کی یہ ہے تمنا، یہ ہے یَفْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ، بتایا گیا اگر یہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں تو ہاتھوں کے ذریعے سے بھی تمہیں نقصان پہنچائے، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی تمہیں نقصان پہنچائے۔ ان کو اگر اقتدار مل گیا، ان کفاروں کو اقتدار مل گیا، طاقت مل گئی، تو یہ اس وجہ سے تمہارے سے دشمنی کریں گے۔ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں کیا کریں گے؟ تکلیف پہنچائیں گے، اپنی زبانوں سے بھی پہنچائیں گے۔ اور غور و فکر کرو اب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں سمجھ آیا تمہیں کیا بھی کرنے ہوتا ہے، نہیں ہر بات کھول کو بولنا ہے۔ کچھ اقتدار اللہ نے دیا تو حالات کیا آ رہے ہیں یہ باتیں اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ شان نزول اس کا یہ ہے، ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکے مسلمان تھے، بدری صحابی تھے۔ سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکے پر چڑھائی کی، کیونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ کیا ہو رہا تھا؟ ظلم ستم ہو رہا تھا۔ ان کی حالات کی خبر لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور اس مشورے کو راز میں رکھنا چاہتے تھے پکے صحابی ایک حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے ان کے خاندان یہ یمن کے رہنے والے تھے لیکن مکے میں مقیم تھے، ان کے بیوی بچے ماں وغیرہ اور دیگر صحابہ کے تو وہاں رشتہ دار تھے، ان کا کوئی خاندان بڑا خاندان نہیں تھا، بس کہ وہ وہاں سے یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، مسلمان میں پھر وہاں سے مدینہ آئے تھے، لیکن ان کی بیوی بچیاں جو ہے وہیں پر تھی، کہاں پر؟ مکے میں تھی، 8 ہجری تک بھی۔ تو ان کے دل میں بات آئی کہ بھئی اس بات کی اطلاع میں کفار و مشرکین کو دے دوں تو اس سے کفار و مشرکین خوش ہو کر کیا کریں گے؟ میری بیوی بچوں کو پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ وہ مجھے اس ہمدردی کا بدلہ ہمدردی کے ساتھ مجھے دیں گے۔
میں اگر ان کے پاس کوئی ایک خبر پہنچا دوں گا، اس کے بدلے میں وہ میری بیوی بچوں کو کیا نہیں پہنچائیں گے؟ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے انہوں نے خط لکھا، اس مشورے کی جو مشورہ کیا تھا، اس مشورہ کا خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کر کے بھیج دیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ چاہتے تو یہ تھے کہ کسی کو اطلاع نہ ملے، کسی کو خبر نہ ملے، لیکن ہر ایک کی حالت تو اللہ تعالی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے حکم بھیج دیا، حضرت جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا یہ سچا صحابی ہے، اسے بھول ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک صحابی کو دوڑایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت ملے گی، وہاں پر یہ جو ایک خط ہے، اس خط اس عورت کے پاس سے لے کر آ جانا۔ فوراً دوڑے اپنے، کیونکہ بہت دور تک نکل چکی تھی، ایک مقام میں ملے گی، حضور نے بتایا کہ اس کے پاس خط ہے، گئے، جا کر جو تلاشی لیے تو کچھ نہ ملی، چیٹی وغیرہ خط وغیرہ کچھ نہیں ملا، انکار کرنے لگی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پر تم ظلم کر رہے ہو، یہ ہے وہ ہو، اس طرح کہنے لگی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، تو جھوٹی ہے، کسی جگہ تیرے پاس تو چھپا کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا، دھمکایا اور کہا اگر تو صحیح اعتبار سے نہیں دی تو ہم ہر اعتبار سے تیری تلاشی لیں گے، پھر تو مجبور ہو جائے گی، پھر نہ کہنا کہ تیری بے عزتی ہے۔ اب نے دیکھ لی یہ چھوڑنے والے نہیں بالکل، تو اپنی چوٹی میں کیا رکھی تھی، اس چیٹی کو رکھی تھی چھپا کر، بڑے بال تو اس کے اندر رکھی تھی، وہاں سے نکال کر کیا کی، چیٹی اٹھا کر دے دی۔ اور اس نے کیا لکھا تھا، اس عورت کو پتہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ فلاں مشرکین مکہ کے سردار تک یہ خط پہنچا دینا۔ پہلے زمانے میں کچھ نہ کچھ کیا رہتا تھا، رتی نہ رتی، حیا رتی رہتی تھی، کس کے نام خط انہوں پڑھنا سو، اب کس کو دیے کو، تو اب خطوں کا زمانہ بھی تو ختم ہو گیا، کسی کی دیے تو انہیں پڑھنے کو دیتا، پورا کرتا، یہ امانت کے خلاف ہے۔ بہرحال بات دوسری ہو جائے گی، وہ چیٹی وہ خط لے کر حضور کے دربار تک پہنچے، اور معلوم ہو گیا، اس لیے کہ معلوم ہوا تو اللہ نے بتا دیا کہ فلاں نے لکھا ہے، اب تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے خود بتا دیا، حضور بلائے، کیا بھائی اس طرح انہوں نے اقرار کیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے اور مجھے اس بات کی اطلاع بھی تھی، میں یقین تھا کہ اللہ کو تو خبر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بات پہنچا دیں گے، لیکن میرے اس عمل سے مجھے یہ تمنا تھی، میرے اس عمل سے کہ میں کفار کو کچھ بھلا کروں گا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، بھلائی کریں گے، احسان میرے ساتھ کریں گے، میری بیوی بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، احسان کا معاملہ کریں گے، محض اس وجہ سے، اس لیے کہ جتنے مہاجرین ہیں ان کے خاندان کے کچھ لوگ ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچائے گا، بھلے وہ کافر ہے لیکن وہ کافر خاندان والوں کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، لیکن میرا کوئی خاندان وہاں پر نہیں ہے، میں پردیسی ہوں، میرے بیوی بچے بچیاں ہی ماں ہے، اور کوئی زیادہ بڑا خاندان وہاں پر نہیں ہے، میں نے احسان اس لیے کیا تاکہ اس احسان کا بدلہ کیا کرے میری بیوی بچوں پر، اس لیے میں نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر موجود تھے، تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے، اس نے اسلام کے خلاف غداری کی ہے، آپ کے خلاف غداری کی ہے، اس منافق کی میں جو ہے گردن یہیں پر اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں یعنی بدر میں جو شریک تھا وہی وہ صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے وہ جنتی ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور کے رحم کرم کو دیکھ کر، معاف کروانے کے اندازے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور فوراً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگی۔
خلاصہ کیا؟ آگے اسی قرآن مجید کی اسی صورت میں ہے بتایا گیا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں تم وہ باتیں نہ کہا کرو. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. کہ تمہیں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے. مشرکین سے صاف کہہ دو ان کی ہمدردی نہ چاہا کرو. ان کی ہمدردی میں کچھ کہہ دے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ عہدہ ملے گا، جان کی امان ملے گی. جس طرح آج کل کچھ نام نہاد لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے، انہیں بھی جا غیروں کے ساتھ جا کر پوجا کر رہے ہیں. انہیں بھی جا کیا کر رہا ہے؟ بدھ کے اوپر پھولان ڈال رہا ہے، ہاتھا میں جوڑ ڈال رہا ہے، اود بتی بھی گھس ڈال رہا ہے، کیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. کچھ لوگ کیا کرے، جو بت خانہ بنایا گیا ابھی حال میں اور شریک ہوئے، کچھ علماء شریک ہوئے، علماء سو کا طبقہ شریک ہوا اور یہ کہنے لگا کیوں بھئی بت خانے میں شرکت کے. تو کن کی زبان یہ تھی کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایمان کہاں رہا تیرا؟ اسلام کہاں رہا؟ ارے اسی انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام ہی انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے. ایمان ہی، اسلامیت کی ایمان ہی جو ہے ایک دوسرے کا حقوق کا بیان کر رہا ہے. اتنے حقوق بیان کیے گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کی اتنے حقوق بیان کیے گئے، اتنے بیان کیے گئے. مجھے یہ معلوم ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے آئندہ یہ حکم آ جائے کہ تمہاری وراثت میں پڑوسی کا بھی حق ہو جائے. آج پڑوس کا کہاں ہے؟ اس کے گھر کا کچرا بازو گھر میں ڈالتا ہے، کو رات موٹر ڈالتا. کون ڈالے کی دیکھو، کون ڈالے کی دیکھو. یہ معمولی بات نظر آ رہی ہے. تیری گندی چیزوں کو جو ہے تو دوسروں کے گھروں کے سامنے ڈال رہا ہے. یہ قیامت کے دن تجھے پوچھ ہوگی اور اللہ کے پکڑ بھی ہوگی. ہاں جہاں پر کچرا ڈالا جا رہا ہو وہاں پر ڈالو، جو اس کی جگہ بنی رہتی ہے بات دوسری ہے. لوگوں کے چلتے پھرتے جگہوں میں لوگوں کو تکلیف ہونے کے لیے اب بتایا جا رہا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسانیت نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا دین یہ سب سے بڑا مذہب ہے. یہ اسلام انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بڑھ کر کسی اور کا قانون نہیں ہو سکتا. بتایا گیا صاف کہہ دو، صاف کہہ دو انا کفرنا بکم وبدا. ہم انکار کرتے ہیں بھلے جس مذہب پر تم ہو، تم اپنے مذہب پر صحیح، لیکن ہم نے جو جس مذہب کو اختیار کیا ہے ہم اس پر پابند ہیں. ہمیں یہی حق نظر آ رہا ہے اور حق یہی اب اسی پر پابند رہیں گے. اب انہوں کا ذرا ہمدردی ہونا، اس لیے کیا کر رہا ہے؟ بتوں کی بھی انہیں پوجا کر دے رہا ہے، بتوں کی بھی تعریف کر دے رہا ہے، بتوں کے سامنے ناچ رہا ہے، ڈانگ بجائی کر رہا ہے، ٹانگا ہٹا رہا ہے اور جو ان کی عزت ہمزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بہت سیکولر ہوں، اس لیے میں جا کر میں بھی اس کی کیا فنکشن میں شرکت کروں گا. نامہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں، نام لے کو فائدہ بھی کیا. لیکن معلوم اکثر لوگوں کی، اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا وہ رویہ تو قرآن کیا کہتا وہ ہمیں دیکھے. وہ اپنی آخرت کی تباہی مچا رہے ہیں، ہم کیوں اپنی آخرت کی تباہی مچائیں؟ اللہ فرماتے ہیں یفصل بینکم یوم القیامہ. یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والے ہیں. اس کا فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اور بتایا گیا ان کی تمہاری آل اولاد بھی کام نہیں آئے گی.
اور کفار کی دشمنی کے بارے میں بتایا گیا. ان کی دشمنی اور ان کے پاور کو دیکھ کر مسلمان بھی کیا ہو رہا ہے, انہوں جو بول رہی وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں میں وہ جھے بول رہا تو مجھے کیا ملتا ہے, مجھے جان کی امان ملتی ہے, میری زندگی لمبی ہو جاتی ہے. ارے موت کا وقت لکھا ہوا ہے, اسی وقت موت آئے گی. تیرے لکھنے سے پہلے, تیرے اللہ کے جو لکھا اس سے پہلے موت تو نہیں آئے گی. کتنا تو یقین رکھنا نا. ایمان کا سودا کر کے فائدہ کیا. اور ان دشمنی کے بارے میں اللہ نے بتایا, عسى ان يجعل بينكم, اللہ تبارک عسى الله ان يجعل بينكم, اللہ پاک کا فرمان ہے یہ دشمنی, کفار کی دشمنی, اس کے بعد اللہ چاہے تو ان دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ محبت کو بھی ڈال دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اللہ پاک دلوں کو بدل سکتے ہیں. مدینے میں صحابہ تھے, مکے میں کیا تھی؟ کفار و مشرکین کی دشمنیاں تھی. یہ کب تک دشمنیاں باقی رہی؟ ارے کب تک تھی؟ کتنے سال تک دشمنی تھی ان کے دلوں میں؟ کتنے دن تک ان کے پر اللہ پاک اقتدار دے رکھا تھا؟ 10 ہجری میں کیا ہو گیا؟ اللہ پاک جو ہے مسلمانوں کو اللہ پاک نے غلبہ دے دیا, ایمان والوں کو غلبہ دے دیا. پھر ان کی نسلیں ایمان قبول کر لی. پھر ان کی نسل جو پکے دشمن تھے, اللہ پاک ان کی اولاد کو کیا دے دے؟ ہدایت سے مالا مال فرمایا. پھر یہ دشمنیاں بدل کر محبت میں بدل گئی. اب بڑے دشمن نظر آ رہے ہوں گے کسی کو, کوئی دل کی حالت اللہ کے کنٹرول میں ہے, اس لیے کسی کی دشمنی کے ڈر سے ایمان کو کھوکھلا ہونے نہ دے. یہ وقتی طور پر دشمنی ہے. اللہ پاک مومن کا امتحان لے رہے ہیں. جس طرح بتا رہے اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں, یہ طاقت کو زیادہ, دنیا کی طاقت کو زیادہ طاقت سمجھتا ہے, یہ میری قدرت کو زیادہ طاقت سمجھتا ہے, فوج کی طاقت کو زیادہ بڑی طاقت سمجھتا ہے, یا میری جو ہے قدرت کو بڑی سمجھتا ہے, یہ واقعی میرا ہے, یہ کسی یہ جو ہے یہ ٹھکوسلے ایمان والا ہے. اللہ پاک حالت لا کر بتانا چاہتے ہیں, خوف کی حالت آئیں گی, مال کا نقصان ہوگا, مکانات کو جو ہے نقصان ہوگی, ہر چیز کا نقصان ہوتا رہے گا. اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں بھی یہ جو ہے میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے. یہ حالات سے ڈگمگاتے ہوئے جن کو ظاہری طاقت میں نے دے رکھی ہے, ان کے ہاں میں ہاں ملا کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. صحابہ کا نقش قدم بتا دیا. مکانات بھی گئے. ارے گئے کہ نہیں گئے؟ صحابہ کے نہیں گئے. مکانات کو چھینا گیا. وہ زمانے میں چھین کر رکھ لیے, یہ زمانے میں چھین کر کیا توڑ رہی. لیکن چھینا تو دونوں وقت ہے, نہیں معلوم ہو رہا کیا بھی. اس زمانے میں اللہ کی اللہ کا گھر روکا گیا عبادت سے. آج بھی کچھ جگہ اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے, لیکن مسلمانوں غور و فکر کرو, ان کا روکنا کتنے سال تک تھا. اللہ پاک پھر اپنے گھروں میں اپنی عبادت کے لیے اللہ پاک لوگوں کو پیدا کیا, انہی کی نسل میں سے پیدا کیا جو روکنے والے تھے, جنہوں نے برباد کیا تھا, جو لا کر کعبۃ اللہ میں بت رکھے تھے. اللہ پاک انہی کی اولاد کو کیا دے دیا؟ ہدایت دے دیا. ابو جہل اتنا بڑا مکار تھا, فرعون تھا, سب کچھ تھا, لیکن جو ہے اللہ پاک اسی کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت دے کر جو ہے اللہ پاک صحابی بنا دیا. اللہ پاک کے ایسے حالات لا کر بتائے مسلمانوں کو کہ دو ان حالات پر جو ہے اپنے ایمان کو کھوکھلا نہ کرو, بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو. اور بتا دو کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں, اسی کی عبادت کریں, اسی میں جو ہے اسی ملت پر پیدا ہوئے, اسی ملت پر اسی مذہب پر زندگی گزاریں گے, اور موت بھی ہماری اسی مذہب پر آئے گی. یعنی اللہ ایک ہے, ہم اسی پر باقی ہیں, اسی پر باقی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے حالت سورہ ممتحنہ میں بتا دیا. یہ سورہ ممتحنہ 60ویں سورت ہے, 28ویں پارے میں ہے یہ سورت ہے.
ان حالات کو لا کر بتا دیا کہ حالات میں رہ کر دشمنیوں کا ماحول ہو تو دشمنی کا ماحول ہونے کی وجہ سے تم ان کے جو ہے ہمدردی میں چلے جاؤ اور جو اپنے مذہب کو کھوکھلا کر دو، اس طرح کھوکھلا کرنا نہ کرو بلکہ اپنی دین پر کیا کرو، ثابت قدم رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اپنے باپ کو بتا دیا، اپنے قوم کو بھی بتا دیا، نہیں بھائی میں اللہ کی توحید اس پر ہی قائم رہوں گا، اس سے میں چھوڑے دل تیار نہیں ہوں۔ بت شکن بتوں کو توڑنے کا واقعہ آیا، اور جو ہے اس زمانے میں قوم جو ہے بادشاہ کو بھی معبود سمجھتی تھی اور جو ہے ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی اور بتوں کی بھی عبادت کرتی تھی، ان کو بھی خدا، انہیں بھی خدا، انہیں بھی خدا، انہیں بھی خدا۔ اور وہ نمرود جو تھا اس زمانے میں بادشاہ، وہ بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھا اور یہ کہتا تھا میں جسے جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں اور جسے چاہے زندگی بخش دیتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا، یہ سارے کام وہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے مناظرہ ہوا، قوم لے کر گئی، کیونکہ ادھر بتوں کو توڑ پھوڑ گیا تھا، وہ تو واقعہ معلوم ہے آپ حضرات کو، معلوم ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے میلہ کے لیے گاؤں کی عید تھی وہ باہر لے کر گئے، لے جا کر ایک دعوت دکھا، نہیں میں نہیں آ سکتا بھائی۔ تو جب سارے لوگ گاؤں سے باہر نکل گئے، انہوں بت خانے میں گئے، بت خانے میں جا کر ان سے کہا جو سامنے رکھے تھے کھانے کی چیزیں، فروٹ وغیرہ، مٹھائی گٹائی جو کچھ وہ رکھے تھے، کہا کیوں کھاتے نہیں؟ کھاؤ، رکھا گیا ہے، بولو کیوں بولتے نہیں؟ اور کلاڑ لیا، کسی کی ناک کسی کی کان سب کچھ توڑ پھوڑ کے جو ہے اپنی کلاڑے کو جو ہے لے جا کر بڑا جو بت تھا اس کے گردن میں لٹکا دیا۔ قوم جو عید بارات سے واپس آئی، دیکھا تو کیا دیکھ رہی ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے۔ کہنے لگے یہ کس نے کر دیا؟ درمیان میں اس کسی نے کہا ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اسی نے کام کیا ہوگا، اور کوئی اتنی بڑی جرت نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے، پوچھا تم نے کیا یہ کام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھ لو انہی سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے تو ان سے پوچھ لو، ان کو کون تکلیف دیا، مجھے کیا پوچھ رہے؟ کہنے لگے تجھے تو پتا ہے یہ بات کرتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے کہا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر افسوس ہے تم پر، تم ان کی بھی عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ، یہ نہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت جو آئی تھی اس کو دور نہیں کر سکے، تو تمہارے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے آئے گی، یہ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا جواب تھا؟ جواب نہیں تھا، اس وجہ سے اپنے سروں کو نیچے کر دیا اور کہنے لگے ابراہیم تو جانتا یہ بات نہیں کرتے، لیکن پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، تو پھر دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے کہا مدد کرو ہمارے معبودان باطلہ کی، ہمارے بتوں کی اب جو ہے ان کے پر مصیبت آ چکی ہے، ہم ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ بیوقوف کہیں گے خدا کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا سب کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا، اتنی ان کے اندر عقل نہیں تھی۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مدد کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے مدد کیا ہے۔ ارے خدا کی مدد ہر ایک کے لیے ضرورت ہے، سارے انسانوں کی، یہ کسی کی خدا کی مدد کی ضرورت ہی۔ اب پلان کرنے لگے، پلان کرنے کے بعد یہ ہوا کیا بھائی نہیں، ہمارے بتوں کی جو ہے مدد کرنے کے لیے ایک ہی ہے، اس نے کام کیا، اس کو جلاؤ، آگ میں جلاؤ اسے۔ بتا جائے 1 کلومیٹر تک دور تک تقریباً کیا جمع کیے، اپنی لکڑیوں کو جمع کیے، اپنے جو سارا چیزوں کو جمع کیے تھے اور اعلان کیا، اور سمجھتے تھے
اس کو تکلیف دیں گے تو ثواب کا کم ہے ہمارے کون خوش ہو جائیں گے؟ ہمارے معبودان باطلہ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو دعوت سب لا کر جو ہے لکڑی اکٹھا کی، اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے آگ کو جلایا۔ اتنی آگ اتنی تیز ہو گئی کہ کوئی اس کے قریب تک جا نہیں سکتا تھا۔ اب لے کر جائیں گے کیسے؟ علماء فرماتے ہیں ابلیس آیا، انسانی شکل میں آیا، اور من جنیق کہ اس نے جو ہے ایک شکل بتائی، جسے ہم کیٹبل بولتے ہیں، اس طرح ایک شکل جو ہے بتایا کہ اس میں رکھ کر کیا کرو؟ ابراہیم کو اس میں ڈالو، کیونکہ شیطان ابلیس خدا کا دشمن، نبیوں کا دشمن اور تمام نیک لوگوں کا دشمن ہے۔ افسوس ہے ہم نے اس کو آج تک دشمن نہیں سمجھا۔ جو دوست ہمارے تھے، جنہوں نے راتوں میں اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے، مانگ کر چلے گئے، اس دور میں جو دعائیں مانگ رہے ان کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا، اور جو ہمارا نہیں ہے اس کو ہم اپنا سمجھنے کے لیے ہر اعتبار سے ان سے وفاداری کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو، اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے تو ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا کردار یہ بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کوشش ہوئی، اب کوئی شیطان نے آ کر مشورہ دے دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتحان تھا۔ بارش کا فرشتہ آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اجازت دے دو، حکم دے دو، ہوا کس طرح برساؤں گا؟ ساری آگ اڑ کر چلی جائے، یہ حکم ہو آسمان سے اسی بارش برسا دوں گا، ساری آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کے حکم سے آئے تو مدد کرو، نہیں تو میرا رب میرے لیے کافی ہے، تمہاری بھی مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ سارا یہ ہو گیا، فرشتے بھی دنگ رہے ان کے ایمان پر، اس لیے کہ ان کے اندر کی جو ایمانی صلاحیت تھی اللہ دکھانا چاہتا تھا، فرشتوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ انہی کی نسل میں میرے محبوب کو بھیج رہا ہوں، تو یہ ان کے باپ ہیں، ان کے والد ہیں، تو اس لیے ان کی نسل میں بھیج رہا ہوں کہ ان کے اندر کے ایمان اتنا بڑا ہے۔ اب آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، فرمایا اے اللہ کا حکم ہوا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا ہے، ایسا نہیں کہ ٹھنڈ میں ایسی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو ٹھنڈ سے نقصان پہنچائے، اور اتنی گرمی بھی نہ ہونا چاہیے کہ اس گرمی سے کس کے نقصان ہو جائے، ابراہیم کو نقصان ہو جائے۔ اللہ کا حکم، بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھا گیا آپ کی زندگی میں سب سے بہترین دن کون سے تھے، سکون کے دن کون سے تھے، چین کے دن کون سے تھے؟ فرمان لگے جتنے دن میں آگ میں تھا وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ وہ سے یہ کنڈیشن نہیں آگ میں تھے وہ بہترین دن، ایک بال ذرہ برابر بھی کیا نہیں ہوا، جلا نہیں، بلکہ جلے۔ جو ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی اللہ نے حکم دے صرف رسی جو بندھا گیا تھا وہ رسی جل گئی، باقی کا ذرہ رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ ایمان والوں کا ایمان ہے کہ مانتا ہے ہاں آگ بھی میرے رب کے حکم کی محتاج ہے، میرا یقین ہے یہ آگ خدا نہیں ہے، یہ آگ خدا نہیں ہے، یہ پانی خدا نہیں ہے، میرا رب اس کا خدا ہے۔ آگ کو بھی میرا رب نے پیدا کیا، وہ چاہے تو کیا ہوگا، نقصان پہنچے گا، وہ نہیں چاہے تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کیسا یہ کیسا بولنے والا کہ ایمان کمزور ہے یا تو ایمان نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالات پر جو ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان پر باقی رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر کفریہ کلمے کہنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔